सर ये हमारे लिए शर्म का बायस है, हमें सर शर्म से डूब मरना चाहिए। चिल्लू भर पानी में, अगर चिल्लू भर पानी है मुझे दे, मैं डूब मरूं सर, और किसी को नहीं। कि पाकिस्तान का आधा बजट सूद की नजर हो रहा है सर, आधा बजट। कुरान शरीफ की आयत में हकीकत बताता हूं, सूरह अल बकरा आयत नंबर 275 में, जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जैसे शैतान छोड़कर मखबूत अलवास बना देता है, पागल बना देता है, इस तरह से वो खड़े होंगे सर। सूरह अल बकरा 278 में, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जंग के लिए तैयार हो जाओ। सर इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, जो मुस्लिम है, उनके अफ़ाल ऐसे हैं तो मैं कैसे इस्लाम कबूल करूं सर? सर ये देखें सर, आज मैं कहता हूं कि आप आए, भट्ट साहब आपकी नून लीग की हुकूमत है, आप इस्लामी बन जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चलें सर ये। अच्छा सर 1 मिनट सर, ओनली 1 मिनट सर। सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 1598, ठीक है सर। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है सर। फिर भी हम अपने बजट का 50% हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग में दे रहे हैं सर। ये हमारे लिए शर्म का बायस है, हमें सर शर्म से डूब मरना चाहिए। चिल्लू भर पानी में, अगर चिल्लू भर पानी है मुझे दे, मैं डूब मरूं सर, और किसी को नहीं। सर बुशरा भट्ट साहिबा का मैं बताता हूं, इनके साथी इन्हीं के पांव काटते, इस बेचारी को मिनिस्टर नहीं होने थे तो इसकी क्या हैसियत है? ये बुशरा भट्ट का, ये मैं आपको सुनाता हूं। हम बैठे यहाँ बजट पर बहस कर रहे हैं, चेयरमैन साहब ज़रा तवज्जो दें कि हम बजट पर बहस कर रहे हैं, किन को सुनाएं सर? बजट पर बहस आपको सुनाएं सर, आपको सुनाएं, कुर्सियों को सुनाएं, दीवारों को सुनाएं। यहाँ पर ये सर, ये आप देखें कि बजट पर इतनी सीरियसनेस हुकूमत की कि कोई भी मिनिस्टर मौजूद नहीं सर। ये आपकी सर, आप कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, आप आज इन्हें कहें कि अगर ये नहीं आते आप इजलास मंसूख करें। बुशरा भट्ट सर कहाँ है? ये बुशरा भट्ट वजीर होती, रोज बैठी होती। नहीं सर, बुशरा भट्ट साहिबा का मैं बताता हूँ, इनके साथी इन्हीं के पांव काटते, इस बेचारी को मिनिस्टर नहीं होने थे तो इसकी क्या हैसियत है? ये बुशरा भट्ट का, ये मैं आपको सुनाता हूँ, बुशरा भट्ट का मिनिस्टर होते होते रह गई है क्योंकि इनके अपने साथियों की साजिशों की वजह से। सर यहाँ पर कोई भी नहीं है बैठा जो हमारी सुने सर। मैं सिर्फ और सिर्फ यह है कि यहाँ पर दीवारों को सुनाऊं, यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना दुखड़ा सुनाऊं सर। मैं आप इजाज़त दे तो सुनाऊं या नहीं सर? सर मैं अभी आपको अपना दुखड़ा सुनाता हूँ। और तो और सर, संगीन मजाक देखें सर, आपके साए तले संगीन मजाक हो रहा है। पहले बजट में आफिसरान की कुर्सियां भरी होती थी, हमारी तजावीज़ वो नोट करते थे। आज देखिए 2-3 पता नहीं कौन से ऑफिसर बैठे हैं बेचारे, कोई भी नहीं है सर। सेनेट को कोई सीरियस ही नहीं लेता। मैं तो हैरान हूँ कि ये किस किस्म का हम ऐवान बाला है सर। हम घर से जो है ना पग बांध कर आते हैं कि जी हम ऐवान बाला के मेंबर हैं, और यहाँ पर आकर ये हशर है हमारा कि कोई भी हमारी नहीं सुनता। चले सर मैं आता हूँ अब अपने मौजू की तरफ। जी सर, शुक्र है मिनिस्टर साहब आ गए। इनके लिए मैंने मेरे ख्याल में डेस्क बजाए, राणा साहब आ गए, देर कर दी, मेहरबान आते आते। और सर वैसे 20 ग्रेड के ऑफिसर जी बैठे हैं, FBR से भी बैठे हैं, फाइनेंस से भी बैठे हैं सर, वो 4-5 बैठे हैं। और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन खुद नोट कर रहे हैं सर। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन ने खुद अपनी बेबसी का ऐलान किया कि मेरी कोई नहीं मानता। ये सुन लें सर इनसे, तो उनका बैठने का फायदा। ये सर सच नहीं बोलते हैं, बाहर आकर बोलते हैं कि सर हमारी इस हुकूमत में जरा बराबर नहीं चलती। सर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन का फिर फायदा क्या सर?
نہیں زیادہ سچ، اگر سر ہم سچ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کریں گے، اور ہم اسی جھوٹ پر رہے تو اسی طرح سے نہیں چلے گا. سر اب میں آتا ہوں اپنی بجٹ کے حوالے سے. سر اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ یہ غریب دشمن بجٹ ہے، حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے یہ غریب دوست بجٹ ہے. یہ ہم چاروں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ یہ دشمن بجٹ ہے بھی غلط ہے، دوست بجٹ ہے بھی غلط ہے. سر بجٹ ہم ایسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. سر اب میں آنیسٹلی میں اپنے اوپر لیتا ہوں. سر یہ آپ بتائیں، یہ کتابوں کا پلندہ اتنا بڑا بجٹ کا، اتنا بڑا، کیا یہ میں 14 دن میں پڑھ سکتا ہوں؟ جو بحث کی جاتی ہے اور ہم بڑے جو ہے نا دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پر ہمیں عبور حاصل ہے. سر میں کسی اور کا نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں نالائق ترین ہوں کہ میں نے 1% بھی یہ کتابیں نہیں پڑھی. اپنے اوپر لیتا ہوں، دوسروں کو نہیں بولتا. سر اتنی بڑی کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں. یہ سارا بیوروکریٹک بجٹ ہے، کوئی عوامی بجٹ نہیں ہوتا. جو بیوروکریسی چاہتی ہے، جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہی آتا ہے. سر مجھے ہنسی آتی ہے بہت ہی کہ ہم اتنے بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اور اتنی لمبی چوڑیاں اوڈی مرسڈیز گاڑیوں میں آ کر غریبوں کے بجٹ پر ہم بحث کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے بجٹ پر ہم تجاویز دے رہے ہیں. سر وہ غالب کا شعر ہے، شرم تم کو مگر آتی نہیں، ہمیں آتی نہیں ہے. سر ہونا تو یہ چاہیے تھا. میری تجویز ہے کہ جب بجٹ ہو، جو بجٹ پیش کرنے والے ہیں اور جو ہم پارلیمنٹیرین ہیں، بٹ صاحب ہم سے نہیں، ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں ہمیں جانا چاہیے بجٹ کہاں پیش کرنا چاہیے. پتہ ہے آپ کو؟ آپ چلیں بلوچستان کے کیچ ضلع میں جہاں پر ابھی بھی 50 ڈگری کی گرمی ہے. آپ چلیں چاغی میں، چاغی کے ریگستانی علاقے میں جہاں پر ابھی بھی 52 سینٹی گریڈ ہے. آپ چلیں سبی میں جہاں پر گرمی کی انتہا گرمی ہے کہ کہا گیا کہ جو ہے نا یہ دوزخ دوسرا گرمی وہاں پر سبی میں پڑتی ہے. سر اور اس گرمی کی حالت میں وہاں پر یقین جانے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. 18 گھنٹے کی. وہاں چل کر آپ بجٹ پیش کریں، پھر میں جانوں گا کہ یہ غریب عوام دوست بجٹ ہے، یہ کیا ہے. قومی اسمبلی میں بھی یہاں بھی کہا گیا ہے، ہمارے دوستوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے نا پانی چوری کر رہا ہے. سر میں آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں. 1991 کے جو واٹر ریکارڈ ہے اس میں پنجاب کا حصہ 55.94 MAF تھا، سندھ کا 48.76 MAF، خیبر پختونخوا 8.78 اور بلوچستان مسکین کا 3.87، جو کہ ٹوٹل پانی کا 3.3% بنتا ہے. سر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بلوچستان کا جو 3% پانی ہے وہ بلوچستان کی نصیر آباد ڈویژن کو سیراب کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے، وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہاں پر جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ سر، اور مجھے سخت افسوس ہوتا ہے کہ جہاں سندھ پنجاب پر الزام لگاتا ہے، ہم بلوچستان کے لوگ سندھ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارا پانی چوری کر رہا ہے. سر ہمیں 3.3% پانی بھی نہیں مل رہا. میں آپ کے معزز فلور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کا آدھا پانی مل رہا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. آپ کے ایکسپنج کرنے سے یہ حقیقت نہیں چھپے گی. سر یہ حقیقت ہے. Now trying to wind up. جی Trying to wind up. سر وائنڈ اپ میں چیئرمین صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ سر جس طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو ہمیشہ آپ بھی نظر انداز نہیں کریں. سر آپ سے ہاتھ جوڑ کر، آپ سید محترم ہیں سر، آپ کے پاؤں پڑتا ہوں تھوڑا سا رحم کریں. نہیں سر، ٹائم کیا ہوگا، 5 منٹ اگر بلوچستان کو سن لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر میں آتا ہوں آج یہاں پر ہمارے دوستوں نے بھی کہا. سر مجھے تو حیرانگی ہے،
مجھے بہت بڑی حیرانگی ہے کہ کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے. سر آدھا بجٹ. اب سر میں جب کوئی قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتا ہوں تو پتہ نہیں سر، نہیں فتویٰ تو نہیں آتا ہے، میں حقیقت بتاتا ہوں. قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں کہ سر سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مخبوط الواس بنا دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے، اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے. سر سورہ البقرہ 278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سر اچھا اسی طرح ایک بہت خطرناک سر اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو مسلم ہیں ان کے افعال ایسے ہیں تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر؟ سر یہ دیکھیں سر، آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں بٹ صاحب، آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے، آپ اسلامی بن جائے، میں اسلام قبول کر لوں گا. چلیں سر یہ اچھا سر 1 minute more. سر Only 1 minute. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1598. ٹھیک ہے سر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے. سر پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں. سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. سر میں اب آتا ہوں سر آخری سر آخری بات پر. سر میں اس موقع پر اگر شعر پڑھ دیں سر، نہیں شعر و شاعری میں تو کچھ نہیں ہے، میں حقیقت پسند منافقت والا کام نہیں کروں گا. سر پلیز وائنڈ آپ 15 منٹ ہو گئے. سر حقیقت میں سر دیکھیں اتنا وہ خوبصورت موضوع چل رہے ہیں، اتنا وہ میں تجاویز دے رہا ہوں سر، اس کو سیریسلی سر